بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار میرا پتہ نہیں کیوں دل پریشان ہو رہا ہے اذان بھائی کی طرف سے۔ اتنے دنوں سے گھر کال بھی نہیں کی میں نے۔ نشرا نے کافی کپ ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ یہ فائل ابھی اس کے تمام پوائنٹس کلیئر کر کے رپورٹ بنانی ہے، ورنہ وہ اکھڑ میری رپورٹ بنا دے گا۔ نشرا نے ٹیبل پر پڑی فائل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، خیر اسے بعد میں کرتی ہوں، پہلے اذان بھائی کو کال کرتی ہوں۔ اس نے اپنے موبائل پر اذان کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ کیا سوئچ آف؟ خود تو کال کرنی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا کرے تو نمبر بند۔ اس نے غصے سے ناک پھلاتے ہوئے کہا، چلو جی یہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا، حد ہے۔ اس نے ارحان کا نمبر ڈائل کیا تھا اور اسے کہ کال اٹھانے پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ بڑی ماما کو کرتی ہوں، اس نے ان کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا ہو گیا ہے سب کو؟ کسی کا نمبر بند جا رہا ہے، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ مانا کی شادی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سب مجھے ہی بھول جائیں۔ اس کا غصہ اب ایکسٹریم لیول کراس کر گیا تھا۔ ہیلو کون؟ اس نے گھر کی لینڈ لائن پر کال کی تھی۔ میں بول رہی ہوں نشرا، تم حاجرہ بات کر رہی ہو؟ نشرا نے غصہ کنٹرول کرتے پوچھا تھا۔ جی نشو بی بی۔ حاجرہ نے کہا، کہاں ہے سب؟ کوئی کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا؟ بڑی ماما سے بات کرواؤ میری، نشرا نے غصے سے کہا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے نشو بی بی، سب ہسپتال ہیں، چھوٹے ملک صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے اسے اطلاع دی تھی۔ بٹ کیا ہوا اذان بھائی کو؟ ان کا تو آج نکاح تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا حاجرہ کی بات سن کر۔ پتہ نہیں جی، عین نکاح کے ٹائم ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے اور جی نبض بھی نہیں چل رہی تھی۔ اس نے سر دوسری اطلاع دی تھی۔ تم دیکھو اقنواز سے کہو اسے فوراً ہسپتال جائے اور میری بڑی ماما سے بات کروائے۔ فوراً کا مطلب فوراً؟ اس نے حاجرہ کو کہتے کال بند کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اذان کو؟ اس لیے میرا دل اتنا پریشان تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے بھائی کو ٹھیک ہو جائیں گے وہ کہیں نہیں۔ انہوں نے اس بات کی تو ٹینشن نہیں لی کہ ان کی شادی زبردستی، مگر ان کے لیے اس لڑکی سے شادی کرنا کون سا مشکل کام ہے، وہ تو کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں کیوں ایسے سوچ رہی ہوں؟ کیا واقعی وہ اس لڑکی سے محبت کرتے تھے یا پھر وقتی دل لگی تھی؟ نہیں اذان بھائی جیسا شخص اور محبت الگ باتیں ہیں نشو، اس نے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے سوچا۔ اور پھر اسی دوران اس کے موبائل پر بڑی ماما کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو بڑی ماما، اذان بھائی کیسے ہیں؟ اس نے فون اٹھاتے ہی روتے ہوئے پوچھا تھا۔ نشو وہ ٹھیک ہے، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کا بی پی کا مسئلہ تھا، اب ٹھیک ہے وہ۔ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے تسلی کروائی تھی۔ ہاؤ کین یو ڈو دس ود می ماما؟ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ماما کی جان تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اب لو بات کرو۔ انہوں نے موبائل اذان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں گرنی کیسی ہو؟ اذان نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ سچ میں بی پی لو ہوا تھا؟ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی اندر اتارتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے لگتا ہے جب عشق میں کوئی تیسرا قدم رکھنے لگتا ہے تو بی پی نہیں سیدھا دل بند ہوتا ہے، اس نے سر داب بھرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اب، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ یہ شاہی فوجیں ادھر ادھر ہوں اور اکیلے ہوں تو مجھے کال کرنا، مجھے سننا ہے سب کچھ، لیکن سب سچ۔ اس نے الگ فرمائش کی تھی، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اس نے ہار مانی تھی۔ سنا تھا عشق والوں کا جگر بڑا ہوتا ہے، پہلے میں نے سوچا تھا اذان ہاتھ ملک اور محبت اور عشق دو الگ باتیں ہیں، مگر یہ اوزار یہ نکاح زدہ لہجہ تو کچھ اور ہی پیشین گوئی کر رہے ہیں، اس نے کھوجتے ہوئے کہا۔ جن کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے انہیں ہی تو یہ اپنی بھٹی میں جلاتا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہائے یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ خیر ٹھیک، 2 گھنٹے بعد کال کروں گی، نمبر آن ہو اور آس پاس بھی کوئی نہ ہو، ورنہ مجھے تو جانتے ہی ہو کافی جاسوس ہیں میرے وہاں، اس نے آخر میں دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے میری ماں، اور کچھ؟ وہ اب ہنسنے لگا تھا۔ نتھنگ، لو یو بھائی اینڈ بائے کہتے اس نے کال کاٹی۔ یہ اکڑوں کی مجھے کیوں کال آ رہی ہے؟ اس نے موبائل میز پر رکھا ہے تاکہ دوبارہ بج اٹھا۔ ہیلو سر، اس نے کال ریسیو کرتے کہا۔ مس نشرا جو پرسوں آپ کو فائل دی تھی رپورٹ بنانے کے لیے، کیا وہ بن گئی؟ سبحان نے صاف لفظوں میں پوچھا۔ نہیں میں، اس کا لہجہ اٹکا تھا۔ کیا مطلب نہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ آئی مین یس سر، ہو گئی ریڈی، اس نے پریشانی سے جھوٹ بولا۔ تو ٹھیک ہے، آپ پھر مجھے گھر پر دے جائیں، ابھی میں نے اس میں کچھ اور پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں، اس نے حکم دیا تھا۔ ابھی سر، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ آپ کی زبان کیا چلتے چلتے تھک گئی ہے جو بریکس مار رہی ہے؟ آف کورس ابھی آپ یہ، اس نے اس کے اٹکتے لہجے پر چوٹ کھاتے کہا۔ گدھا، اس نے زیر لب کہا تھا اس کی بات سن کر۔ کیا سبحان کو صاف سنائی دیا تھا؟ کچھ نہیں سر، آئی مین میں اس ٹائم کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا۔
मिस नशरा, मेरा घर मरीख पर नहीं है, साथ वाला अपार्टमेंट है, अब दे कर जाएं फ़ौरन। कहते इसने कॉल काट दी थी गुस्से से। नॉन सीरियस इडियट, जर्नलिज्म करना है मैडम ने, इसने बड़बड़ाते इसे सलावातें सुनाई थी। अब क्या होगा, कैसा करूँगी, रिपोर्ट तो मैंने बनाई ही नहीं। इसके हाथ पाँव कांपने लगे थे। वो घर से मेन गेट की तरफ आई। जी बीबी जी, कहीं जाना है आपको, गाड़ी निकलवा दूँ? चौकीदार ने इमल से पूछा था। नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाना, इधर पास ही जाना है, तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं, इसने चौकीदार को कहा था। चलें फिर, मैं किसी मुलाजमा को भेज देता हूँ साथ। अरहान साहब को पता चला कि आप ऐसे अकेले गई हैं तो गुस्सा करेंगे। जी, चौकीदार ने कहा। तुम्हारे अरहान साहब से इजाज़त ले ली है और कुछ? अब हटो साइड पर। वो इसे साइड पर करती इसके पास से निकली थी और मेन रोड तक पैदल चल कर गई थी। फिर टैक्सी को इशारा किया, टैक्सी में बैठ गई। कहाँ जाना है मैडम आपको, टैक्सी वाले ने पूछा। वो मुझे इसने तो डिसाइड ही नहीं किया था कहाँ जाना है। पहले इस सन्नान की तबीयत सेट करके आती हूँ, ऐसे कैसे वो मुझे धोखा दे सकता है, इसने दिल में सोचते हुए कहा था और टैक्सी वाले को सन्नान के घर का एड्रेस बताया। सन्नान के घर के बाद कहाँ जाऊँगी, मायदा या माहिर के पास नहीं जा सकती अपने घर? हाँ, मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ, वहाँ बहुत सारी यादें हैं मेरी। बाबा छम छम ज़ारा, वो सब याद करके इसकी आंखों से आंसू निकले थे। पता नहीं दिल इतना भारी हो रहा है, अल्लाह छम छम ठीक हो, इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मोबाइल निकाल कर ज़ारा का नंबर डायल किया था। हेलो, कॉल रिसीव होने पर इसने कहा हेलो इमल। अलिया ने इसकी आवाज़ सुनते ही उछलते हुए कहा था। छम छम कैसी हो, इमल ने भी खुश होते हुए कहा। तमीज़ सीख लो थोड़ी, यादाश्त कमज़ोर है तुम्हारी, तो मैं बता दूँ तुम्हें कि मेरा नाम अलिया दुरीद है, इसने गुस्से से कहा था। ओ मेरा बच्चा, सॉरी सॉरी। अलिया दुरीद कैसी हो, इसने हंसी दबाते हुए कहा। वैसे तो मेरा मूड काफ़ी ख़राब हो गया है तुम्हारी बकवास सुनकर, मगर फिर भी अब तुमने कॉल कर दिया तो मेरा जवाब ना देना मैनर्स के ख़िलाफ़ होगा। मैं ठीक हूँ, इसने मुस्तकिल गुस्से से कहा। अच्छा ना, सॉरी की तो है, अब ये बताओ मुझे मिस किया? पूछते हुए इसकी आंखों में फिर से नमी आई थी। ये पहली बार था कि वो एक दूसरे से पूछते हुए इस टाइम रो रही थी बहुत ज़्यादा। यू नो व्हाट इमल, आई मिस यू सैडली, इसकी आंखों में नमी आई थी। जल्दी से ठीक होकर आ जाओ, फिर बहुत सारा मज़ा करेंगे, इसने जोश से कहा था। मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदा वापस आऊँगी, इसने अफसरदा लहजे में कहा। अलिया अलिया यार, क्यों ऐसी बातें करती हो? बाबा ने हमें मायूसी तो कभी भी नहीं सिखाई थी, बस जल्दी से आओ और मेरा जीना आराम करो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है फिर, लूडो में, बैडमिंटन में और क्रिकेट में हमेशा पहली बारी मेरी, इसने भी चहकते हुए कहा था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, इसने इसे छेड़ते हुए कहा। ठीक है फिर, मैं नहीं आ रही। ओके मेरी, डन हो गया, बस जल्दी से ठीक होना है तुमने, इसने दिल से दुआ देते कहा था। हाँ ना ज़रूर। तुम हो कहाँ वैसे? ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, घर पर नहीं हो क्या? इसने पूछा था। नहीं यार, घर पर नहीं हूँ, एक फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। ज़ारा से बात करवाओ, वो किधर है? इसने पूछा। ज़ारा पता नहीं जाग भी रही है या नहीं, एक्चुअली आज इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी आज। फिर इसने पूरे दिन का वाक़या इसे बताया, जो ज़ारा के साथ हुआ, जो डॉक्टर ने कहा, सब कुछ। और तुम ठीक कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है सेम टाइम पर दोनों? वो तो इसकी बात सुनकर ही शॉक्ड हो गई थी। ये कैसी मोहब्बत है, इसका दिल कांपा था ये सब सोच कर। क्या सेम टाइम पर? अलिया ने पूछा। कुछ नहीं, जो कुछ तुम ज़ारा से बात करवा दो प्लीज़, अब जब तक मैं बात नहीं कर लूँगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, इसने अलिया से रिक्वेस्ट की थी। ओके होल्ड करो, मैं रूम में जाती हूँ, इसने इससे होल्ड कर कहकर इसके रूम की तरफ कदम बढ़ाए। ज़ारा, इसने इसके पास खड़े होकर आहिस्तगी से कहा था। हाँ, इसने आंखें खोलते हुए कहा। जाग गई हो तो इमल से बात कर लो, इसने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे इसने उठकर बैठते हुए थामा और अलिया को पानी लाने का इशारा किया। हेलो, इसने फ़ोन कान से लगाते कहा। कैसी हो, क्या हुआ था, अब कैसी तबीयत है? इमल ने इसकी आवाज़ सुनते एक साथ न जाने कितने सवाल कर दिए थे। हौसला यार, मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या है, इसने सर लहजे में कहा था। ज़ारा, जो तुम्हें हुआ और वो अजहान, प्लीज़ इमल में हाथ जोड़ती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा का वास्ता इस टॉपिक पर कोई बात नहीं, इसने बेबसी से कहा। मगर मुझे तुम्हें कुछ बताना है इमल, तुम कैसी हो, ससुराल कैसा है, शौहर से बनी या नहीं? इसने फिर से इसकी बात काटी। छोड़ आई हूँ सबको, इसने सारी बातों का एक ही जवाब दिया था। क्या मतलब? इसने हैरत से पूछा। ज़ारा, सन्नान ने मुझे डिच किया, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, इसने ही तुम्हारे मुनीब अंकल के घर होने का बताया था जहान भाई को, इसने रोते हुए कहा। चलो शुक्र है सच तुम्हारे सामने तो आया। कैसे भी देखो, मैं वो रिकॉर्डिंग पहले ही सुन चुकी थी, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुमने फिर यही समझना था कि ये मेरी तुम्हें सन्नान से दूर करने की कोई प्लानिंग है। देखो, वो इंसान तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हें क्या, वो किसी भी लड़की को डिज़र्व नहीं करता जिसे इज़्ज़तों का ख्याल ही ना हो, इसने इसे समझाते हुए कहा।
کیا مطلب؟ تم پہلے سے جانتی تھی اس ریکارڈنگ کے بارے میں، اس بات کے بارے میں، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ کیسی بہن ہو تم؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ پہلے کبھی تم نے میری بات پر یقین کیا تھا جو اب کرتی تھی؟ میں تمہیں غلط ہی لگتی نا؟ دیکھو ایمل، میں اسی لیے تمہیں وہاں چھوڑ کر آئی ہوں کہ ارحان نے جیسے بھی تم سے زبردستی نکاح کیا، جو بھی کیا، مگر یار وہ دھوکے باز نہیں، مجھے اس میں کچھ قابل بھروسہ لگا تھا تو میں تمہیں اس کے سپورٹ کر کے آئی ہوں۔ اس نے پھر سے سمجھایا، مگر مجھے اس سے محبت نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی صرف اور صرف سنان سے محبت کی ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ دیکھو ایمل، غلطیوں کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہنے والے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے، غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ارحان تمہارا شوہر ہے، ایک بار اس رشتے کی خاطر جس میں تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اسے اپنے حق میں قبول کیا تھا، اس کی خاطر ایک بار اس رشتے کو موقع دے کر دیکھو، سب بھول کر آگے بڑھو، اس کا ہاتھ تھام کر دیکھنا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اتنے نرم لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ اب ممکن نہیں ہے ایسا، میں پیچھے نہیں مڑ سکتی، میں سب چھوڑ آئی ہوں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے ارحان سے؟ مجھے بتاؤ، کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اس نے اسے اعتماد لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ زارا وہ ہاں ایمل بولو میری جان، اور رونا بند کرو، اس نے اس کی بات کا کاٹتے ہوئے کہا۔ زارا میں گھر چھوڑ آئی ہوں، میں نے ارحان کے سامنے کہا کہ میں اس کو محبت نہیں کر سکتی اور میں ہمیشہ سنان سے، اس نے ساری بات زارا کو بتائی تھی۔ او مائی گاڈ ایمل، تم پاگل ہو، تم سنان سے ملنے گئی کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے، اس کی اجازت کے بغیر تم اس سے ملنے گئی، یہ تمہاری پہلی غلطی۔ اب تم گھر چھوڑ آئی ہو اپنے ہی شوہر کے سامنے کسی نامحرم کی محبت کا اعتراف کر کے، یہ تمہاری دوسری غلطی۔ تم پاگل ہو، تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب؟ شاید ماشاء اللہ سمجھدار ہو، مجھے سمجھاتی ہو، اور پھر اتنی بڑی بے وقوفی کی مجھے تم سے توقع نہیں تھی۔ اوہ دیکھو اس کو، ارے تم تو اس کی شکر گزار، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا، اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی، اس کے رنگ میں رنگنا چاہیے تھا، جس نے سب کے سامنے تمہیں پروٹیکٹ کیا، تمہاری سائیڈ لی۔ ایمل مجھے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ غصہ آ رہا ہے تم پر، تم کیسے اس کا دل کچل کر آ گئی؟ ترس نہیں آیا تمہیں اس معصوم پر؟ بابا کی عزت کا خیال کر لیتی، ان کا تربیت کا خیال کر لیتی، وہ کیا سوچے گا؟ ہمارے باپ نے ہمیں غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بنانا سکھایا ہے۔ ایمل تم نے اپنے ساتھ ساتھ میرا اور علیہ کا کردار بھی مشکوک کر دیا اس کے سامنے۔ زارا نے غصے سے کہا تھا۔ ایم سوری زارا، مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے کر دیا، مجھے لگا ہم دونوں کا الگ ہونا ہی بہتر رہے گا، اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا تھا۔ فوراً سے پہلے گھر جاؤ ایمل اور کوشش کرو اسے مناؤ، اگر مجھے کچھ سمجھتی ہو تو۔ ایک بات یاد رکھنا، ارحان سے بہتر تمہیں کوئی نہیں مل سکتا، نہ تمہیں اس سے بڑھ کر کوئی چاہ سکتا ہے۔ اس رشتے کو ایک موقع دو، اس سنان کو بھول جاؤ، اپنی پچھلی زندگی بھول جاؤ، بس یہ سوچنا تمہارا شوہر ہی تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ دیکھنا تم رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھکو گی، اور جب کبھی بھی سنان کی یاد آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا، کیونکہ نامحرم کی یاد کا آنا شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ اس ٹائم خدا سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ گھر پہنچ کر مجھے کال کرو، اس نے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ زارا نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہوں گی؟ گھر جا کر میں وہ نوٹ بھی، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ گھر پہنچو گی تو راستہ بھی بن جائے گا، بعض دفعہ راستہ دیکھنے میں دور کھڑے ہو کر مشکل لگتا ہے، مگر جب سفر کرو تو بہت آسانی سے منزل مل جاتی ہے۔ رب کا نام لو اور سفر شروع کرو، اس نے پیار سے سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ زارا، میری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے، اس نے دل سے کہا تھا۔ زارا کی جان، ایک بات یاد رکھنا، ہمارے باپ نے اپنی عزت بڑی سینچ سینچ کر بڑی سنبھال کر رکھی تھی، ہمیں اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا، اور نہ ہی اس کی تربیت پر۔ ہو سکے تو ارحان کو منا لو اور اس کے ساتھ نئی زندگی کا سفر شروع کرو، تھوڑا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ میں اب کی بار پورے دل سے اور سچے جذبوں سے اس کی طرف قدم بڑھاؤں گی۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے گال کاٹ دی۔ ایک بار سنان تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لوں، پھر اس ایٹیٹیوڈ کنگ کو بھی منا لوں گی۔ ڈفر محبت بھی کرتا ہے اور چھوڑنے کے بعد بھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اپنا چہرہ صاف کیا۔ بس بھائی ادھر اتار لیں، اس نے سنان کے گھر کے قریب ٹیکسی رکواتے ہوئے کہا، اور بیل بجائی تھی۔ کیا کروں کیا کروں، وہ ٹہلے جا رہی تھی، سوچے جا رہی تھی، اور خوف کے مارے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اچھے سے جانتی تھی کہ رپورٹ نہ جانے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا، اگر یہ بتا دیا کہ رپورٹ نہیں بنی تو ڈبل موت۔ میں جاتی ہی نہیں ہوں، میں سو جاتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں سو گئی، اور رات میں بیٹھ کر بنا لوں گی، اس نے خود ساختہ پلان بنایا۔ اوہ اسٹوپڈ نشو، ہونا سریل گدھا ہے، اگر بتا دیا کہ سو گئی تھی تو تمہیں اگلے 10 دن تک سونے نہیں دے گا، نیندیں حرام کر دے گا تمہاری۔ اس نے لمبی لمبی سانس لیتے ریلیکس ہوتے کہا تھا۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، یہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی، اتنی لاپرواہی سے غصہ آیا تھا۔ یہاں میں اس کے لیے فارغ بیٹھا ہوں نا، جیسے، اور جب میڈم کا دل کرے گا ویسے ہی وہ آئیں گی۔ صبح آفس جا کر اس کی تو ٹیوننگ کرواتا ہے، باندھتا ہوں اس گھنٹی کو کسی اور کے گلے میں۔ وہ اپنے کمرے میں سے نکلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا،
آج اس کا قتل میں خود کروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ مزید 5 منٹ اور ویٹ کرنے کے بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجاتے ہوئے غصے سے گھر آیا۔ نہیں، کہیں وہ خود تو نہیں آ گیا؟ میں نہیں کھولوں گی دروازہ، بالکل نہیں۔ اس نے صوفے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا تھا۔ یا اللہ، میں اس اکھلو کے سامنے اتنی بزدل کیسے ہو جاتی ہوں؟ ڈر کے مارے وہ اب رونے کو تھی۔ بجاتے رہو، میں نہیں کھولوں گی، چاہے زمین ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اس نے اب پردے کے پیچھے خود کو چھپاتے ہوئے کہا۔ مسلسل بیل بجانے پر بھی وہ دروازہ نہ کھلنے پر اپنے اپارٹمنٹ دوبارہ گیا تھا۔ زارا، کیا نشرہ کے اپارٹمنٹ کی چابی ہے تمہارے پاس؟ اس نے زارا کے روم میں جا کر پوچھا۔ ہے مگر خیریت؟ اس نے حیرانگی سے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، اصل میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، مجھے ایک فائل چاہیے تھی تو اس نے بولا کہ میں اس کے روم سے لے لوں جا کر۔ سبحان نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ اس کے اپارٹمنٹ کی ایک چابی میرے پاس ہوتی ہے؟ اس نے سے دیکھتے کہا تھا۔ وہ جب اس دن وہ تمہیں کیز دے رہی تھی کہ کچھ کبھی چاہیے اور وہ گھر پر نہ ہو تو تم وہاں جا کر لے سکتی ہو، تو میں نے سن لیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بہت بری بات ہے کسی کی باتیں سننے چھپ کر۔ اس ڈرار سے لے لیں۔ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ سوری، سبحان کندھے اچکاتے ہوئے کہتا ڈرار سے چابی لے کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ مس نشرہ، آج تو تمہاری موت پکی ہے، اس نے کی ہول میں چابی گھماتے ہوئے کہا۔ اب کون آ گیا؟ وہ بھی پردے کے پیچھے سے نکل کر صوفے پر بیٹھی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پھر وہ بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ نشرہ، اس نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے آواز دی تھی۔ یا اللہ، زارا کی بچی بڑے غلط ٹائم پر چابی کا استعمال کر دیا تو انہیں وہ زیر لب بڑبڑائی۔ نشرہ، اس نے سارے کمروں میں دیکھتے ہوئے آواز دی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اب اس کا دل پریشان ہوا تھا کہ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یا اللہ، پلیز دفع کر دیں اس ہٹلر کی بدروح کو یہاں سے، پکا میں بینز اور ڈیلیٹن دونوں فقیروں کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں گی۔ اس نے لرزتے وجود کے ساتھ سرگوشی میں کہتے دعا کی تھی۔ اچانک سبحان کو ڈرائنگ روم کے پردے کے پیچھے ہلتے وجود کا احساس ہوا تھا۔ نیچے دیکھا تو پاؤں پر نظر پڑی، سفید پاؤں، نیل پینٹ لگی، انگلیاں آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ بے وقوف، زیر لب کہتا وہ اپنے قدم پردے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نہیں التو جلال، تو اس ہٹلر کی بدروح کو ٹال دے۔ اس نے پردے کی اوٹ سے سبحان کو اپنے قریب آتے دیکھا تو منمناتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگی تھی۔ اس نے پردہ جھٹکے سے ہٹا کر پیچھے کیا تھا۔ نشرہ نے شدت سے آنکھیں بند کر کے وہاں سے بھاگنا چاہا کہ پردے میں پاؤں پھنسا تھا اور گرنے لگی تھی کہ سبحان نے سہارا دیتے اپنی باہوں میں بھرا تھا، اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آئی پرومس، میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کل آفس سے لیٹ آئی تھی، آتے ہی سو گئی اور آج پورا دن ہاسپٹل لگ گیا۔ آپ مجھے کچھ مت کہیں، میں بنا دوں گی، پکا پرومس بنا دوں گی، جلدی بنا دوں گی۔ میں سوؤں گی نہیں، پوری رات جاگوں گی، مجھے کچھ مت کہیں، وہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ آنکھیں شدت سے بند کیے وہ بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی نان سٹاپ بولنے کی گاڑی مزید چلتی، سبحان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بولتی بند کی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس پر تھوڑا جھکے ہوئے بولا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے تھا جس سے اس نے اسے سہارا دیا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ اس کا اس کے منہ پر اور تقریباً اس کی بازو پر گری ہوئی تھی۔ وہ سبحان نے اتنی مضبوطی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کیا ہوا نشرہ، تم ٹھیک ہو؟ اس کے آنسو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کر اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے رپورٹ نہیں بنائی۔ اس نے زمین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ رو کیوں نہیں ہو؟ اس نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں، آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اسٹاپ کرائیں نشو، اس کے رونے سے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور نشو اس کے ہاتھ کا لمس پا کر پھر سے لرزی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں ہرٹ ہوا۔ اس کی نظر اس کے ہونٹوں پر آئی اور آس پاس کی جگہ پر گئی تھی جو اس نے مضبوط سے پکڑنے پر ریڈ ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ پل بھر میں تو مسٹر ہٹلر کا موڈ بدل جاتا تھا۔ وہ اس سے مزید ڈانٹ ایکسیپٹ کر رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ اس کے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں، مجھے دو میں خود بنا لوں گا، تم ریسٹ کرو۔ اسے احساس تھا آج پورا دن تو وہ زارا کے پیچھے خوار ہوئی تھی اور جب اس کے سونے کا ٹائم تھا تو وہ اسے مزید الجھانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ سکون کی نیند سوئے۔ اس کے ہوتے ہوئے اپنی جان ہلکان نہیں کر سکتی، یہ غیر ارادی فعل تھا تو جو وہ جانے انجانے میں کر گیا تھا۔ سچی آپ بنا لیں گے؟ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ اس نے خوش ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور سبحان کے دل نے خواہش کی تھی کہ یہ پل، یہ لمحے، یہ وقت یہیں رک جائے۔ یس، اب جاؤ فائل لا کر دو، بہت کام ہے۔ اس نے اسے نظریں چناتے ہوئے کہا اور اس نے اگلے سیکنڈ میں اس کے ہاتھ میں فائل لا کر تھمائی تھی۔ وہ فائل لے کر آگے کی طرف بڑھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے پیچھے مڑا۔ دوبارہ ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو، اس نے پلٹ کر اسے کہا اور وہ اس کی بات سن کر بس مسکرائی تھی۔ وہ جا چکا۔ یہ آج مسٹر ہٹلر کو کیا ہو گیا؟ کتنے اچھے بن گئے نا، اور مجھے اچھے بھی لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر شرماتے ہوئے کہا، پھر موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کیا، تھینک یو، اور سبحان کے نمبر پر سینڈ کیا۔
सोने चली गई थी। सुभान ने मैसेज पढ़कर आंखें बंद की थी। सबसे पहले इसकी आंखों के सामने पहली मुलाकात का मंजर लहराया था। फिर इसे सोने के लिए लिटाना, फिर इसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए, फिर ऑफिस में इसके साथ काम करना, बेवजह बोलना, हॉस्पिटल में इससे लड़ना, सफ़ेद पाँव इसकी बाहों में गिरना, फिर खूबसूरत आंखों में आंसू, बेवकूफ़, मासूम, रेड रोज़। इसने मुस्कुराते हुए इसे इतने नाम दे डाले थे बगैर कोई मैसेज भेजे इसे वो अब इसके हिस्से का काम भी करने लगा था। चल बेटा सुभान, दिल की बात मानी है तो ख्वार भी कर खुद कलामी करते इसने फ़ाइल खोली थी। वो इससे झगड़ा करके इसे रूम में छोड़कर अजान के कमरे में आया तो खुद को नॉर्मल करने के लिए इसने लंबे लंबे सांस लिए थे। क्यों हम दोनों भाइयों के नसीब में मोहब्बत नहीं है? क्या हमारी ज़िंदगियों में ख्वारी ही लिखी है? कितना और इम्तिहान बाकी है या अल्लाह। मैंने तो इससे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। मैं तो बस ये चाहता था कि जैसे मेरे जज्बे पाक हैं, साफ़ है, वैसे वो भी इसे बुलाकर अपनी सच्ची मोहब्बत और सच्चे जज्बों के साथ मुझ तक पहुँचे, मुझे प्यार करे, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। फिर वो क्यों इस सब का कसूरवार भी मुझे ही समझ रही है। इसने धोखा दिया मगर इसने इस धोखे को तो मान लिया, लेकिन अपने दिल से इसकी मोहब्बत नहीं निकाल पाई। एक नामहरम के लिए दिल में जज्बात है मगर मेरे लिए नहीं। मैं तो महरम हूँ इसका। मेरी गलती ये है कि इससे बेइंतहा मोहब्बत की। इसने अपनी नम आँखों को साफ करते हुए कहा था। मैं तो इसे वक्त दे रहा था मुझे समझने का, मेरी मोहब्बत को समझने का, मेरी सच्चाई को समझने का, मगर वो तो ये रिश्ता ही नहीं चाहती। मैं इससे दूर नहीं हो सकता, एक लम्हे के लिए भी नहीं। अब कि इसने खुलकर रोते हुए कहा था, किस रूप में सीना घायल करने के लिए डसने को बैठी है। मोहब्बत कैसे कर पाऊँगा मैं अब अपनी टूटी फूटी अपने अंदर दम तोड़ती मोहब्बत का सामना। इसने अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ते हुए कहा। इसे बुरी तरह हर्ट किया था इमल के रवैये ने, इसके लफ्ज़ों ने, इसके मुंह से अदा की गई मोहब्बत सनान के लिए इसकी रगों में जहर भर रही थी। वो बुरी तरह टूट चुका था। बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करती रब का, इसके धोखे से बर्बाद होने से बच गई, वो उल्टा मुझसे ये कैसी सज़ा है मेरे मालिक। वो बेबस हुआ था। क्यों होती है ये मोहब्बत? ये क्यों नासूर बनकर ज़िंदगी के लिए जानलेवा साबित होती है? मैं लोगों को चीख कर बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत मत करो, हो जाए तो भाग जाओ। ख़ासकर ऐसी मोहब्बत जिसमें दूसरा तुम्हारा ना हो। मोहब्बत ऐसा दर्द है कि आपको घंटों एक जगह साकित कर जाए, आपको आपकी पहचान भुला दे, आपकी सारी अना निकाल के बाहर फेंक दे। आपको हंसने से डर लगता है मगर आप मसनूई हंसी हंसते हैं। अव्वल तो आपको नींद नहीं आती, अगर थक हार के सो भी जाएं तो आप रात में कई बार नींद से जागते हैं। तो दर्द से सांस लेना मुश्किल होता है। शिद्दत बढ़ जाए तो अंदर सब दफन होने लगता है। इस दिन हमारा अपना आप बिखर जाता है। हम लड़ कर भी थक जाते हैं। खुदारा मोहब्बत के नाम पर खुद को बर्बाद मत करें। मोहब्बत बड़ी तकलीफ़ देती है, बड़ा जिगर चाहिए इस दर्द की इंतहा सहने को। शायद पागल का इलाज हो जाए मगर मोहब्बत के पागलपन में कोई एक अपने अंदर कहीं मर जाता है, दफन हो जाता है, अंदर कब्रिस्तान बन जाता है। इसके अंदर सन्नाटे चीखते हैं और वीरानियाँ हाय हाय करती हैं। ना मोहब्बत करने वाले एक सेब जैसे हो जाते हैं जिसके पास फिर कोई नहीं ठहरता। हर किसी को बस अपनी पड़ी है। पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है, कोई नहीं समझता। लोग आप पर सहते हैं, आपकी मोहब्बत तस्लीम नहीं करते। लोग आप पर हंसते हैं, आपकी मोहब्बत तस्लीम नहीं करते। हम कितने भी सच्चे क्यों ना हो, झूठे हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का एक अलग ही शहर होना चाहिए, जैसे शहर खामोशा, क्योंकि इनके लिए भी एक अलग जगह मुख्तस की जाती है। वहाँ भी तो वो सब दफन है जो मर जाते हैं। वो खुद से हम कलामी करते, इश्कियों से रोते हुए खुद को दफन फना कर रहा था। अपनी मोहब्बत के हाथों जलील हो रहा था, थक गया था बहुत। अरहान बेटे खाना गाड़ी में रखवा दिया है। हाजरा ने इसका दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा था। इसने उठकर मुँह पर छींटे मारकर खुद को नॉर्मल करते अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए थे। थोड़ी दूर जाकर इसे एहसास हुआ कि वो अपना मोबाइल घर भूल गया है। इसने गाड़ी दोबारा मोड़ी। मैं रूम में नहीं जाऊंगा, मैं हाजरा से बोलूँगा, वो ला देगी मेरा मोबाइल, इसने गुस्से से कहा था। तभी इसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ इमल टैक्सी में बैठ रही थी। कंफ्यूज होती अब ये बेवकूफ़ कहाँ जा रही है। गुस्से से कहते इसने ना चाहते हुए भी गाड़ी इसकी टैक्सी के पीछे लगा दी। गुस्से से इसकी रगें तनी थी जब इसने देखा था कि वह सन्नान के घर के सामने उतरी थी। कैसी लगी एपिसोड दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और नावल पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों हर वीडियो को लाइक किया करें। मैं आप लोगों को हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। मेरे कुछ ऐसे रीडर भी हैं जो नावल को रीड तो करते हैं लेकिन वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।